جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کل اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ گھوم رہے تھے لندن میں، اور اس میں لندن سلاؤ کے کچھ سابقہ میئر وغیرہ وہاں پہ ان کی بھی شرکت کی انہوں نے بھی، اور اس کا جو ہے نا جو ان کے سابقہ میئر تھے ان کے بارے میں غموں سے اتنا تھا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کی کہ یہ لوگ جو ہیں جا کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں اور جا کے پھر ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس حکومت کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو غم و غصہ جس طرح پاکستان میں ہے وہ یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال بات جو میں کرنے جا رہا تھا، دو تین چیزوں کے اوپر بات کروں گا، ان میں سے ایک تو پہلی تو یہ کہ ملک اسحاق ڈار صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی یہاں پہ۔ اسٹیٹمنٹ میں وہ فرماتے ہیں کہ ملک میں 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ہم 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا ابھی 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، یہ انہوں نے سیک آنے لگ گیا ہے، یہ اس کا پریشر فیل کرنے لگے ہیں۔ یہ جو ضلالت انہوں نے کی ہے، جو کمیونٹی انہوں نے کی ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو اب سیک آنا شروع ہو گیا، ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ یہ اب ہمیں آگے جا کے ہم ہی رگڑے جائیں گے، اور یہ سارا کچھ اب ہمارے ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ اب ان کو ظاہرہ اب ایک ملازم اگر آپ کا پورے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا اور آپ کو آرڈر دینے شروع کر دے گا تو آپ کی بڑی عجیب و غریب قسم کی حالت بن جائے گی۔ آپ کتنے اس طرح چل سکتے ہیں کہ ایک ملازم ہے آپ کا، یعنی عاصم منیر صاحب ہیں، عوام کے ملازم ہیں، وہ جب دل کرے آپ عوام کو ووٹ چوری کر لے، جب دل کرے اپنا مالک چینج کر لے، مالک نواں لے کے آ جائے، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے حالات اب کر لی ہیں، اپنے گلے میں جو توق ڈال دی ہے، رسی ڈال دی ہے، اس کو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کھینچتی پھرے گی، عاصم منیر صاحب کھینچتے پھریں گے، اور آنے والے وقتوں میں جو بھی آئے گا وہ اس کو کھینچتا نہیں کرے گا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ سے یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب ان کو نا پریشر آنا شروع ہو گیا ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز چھوٹی سی، مریم بی بی گئی ہیں جاپان میں، اور وہ بتاتی ہیں، میں اب آپ دیکھیں یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ فرماتی ہیں کہ پنجاب کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ جاپان کے برابر کر دیں گے۔ پنجاب میں پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، تو پنجاب کا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ کریں اس بات کا کہ یہ خاتون جو ہیں، یہ بلکہ یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے، یہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہاں پہ یہ حکومت کرتے ہیں، یہاں سے پھر یہ بدماشیاں کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے صرف پنجاب نظر آتا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہر کے لیے علاج اس کے دروازے تک لے کے جائیں گے۔ پوری دنیا میں، پورے یورپ میں، جن کو ہم حرام ملک فرماتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں، جن کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، یہ زور و فراز امریکہ وغیرہ سارے جہنمی ہیں، یہود و نصارہ سارے جہنمی ہیں، ان ممالک میں صرف ترقی کا راز جو ہے، ان راز میں سے ایک راز یہ ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ ہے۔ یعنی پورے پاکستان چونکہ ان کی صحت جو کہ پہلے ہی اچھی حالت میں ہے، کیونکہ وہ اچھی حالت میں تو لوگ آ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم انفراسٹرکچر اور بڑھا دیں گے، یہاں پہ یہ بلٹ ٹرین چلائیں گے، یہ ان کے ابا جی ان کے چاچا جی پاکستان میں سے او لے کے آ گئے تھے، یہ ای لے کے آ جائیں گی۔ یہ ان کا وہ باہر جب بھی جاتے ہیں، جب بھی یہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں کی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، وہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں سے امپریس ہوتے ہیں، اور پھر واپس آ کے پاکستان میں انتہا کا غلاظت کرتے ہیں، گند کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان ملکوں نے ترقی کیسے کی ہے۔ ان ملکوں نے، جاپان نے، کوریا نے، انگلینڈ نے، ان ملکوں نے ترقی کیسی؟ انصاف کے اوپر مبنی تھی۔ تو یہ ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انصاف ہے، یہاں پہ جسٹس ہے، یہاں پہ بولنے کی آزادی ہے، سوچنے کی آزادی۔ جب آپ سوچنے کی آزادی اور بولنے کی آزادی سلب کر لیں گے، اب نیگوشیشن، اب ٹاک نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، اپنا سوچیں گے نہیں، تو آپ جو ہے وہ اسی طرح کی، اور انصاف جب وہاں سے اٹھ جائے گا تو جو اس ملک کا حال ہوگا وہی پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تو جاپان سے آپ کو انفراسٹرکچر لانے کی ضرورت نہیں ہے، جاپان سے آپ کو صرف یہ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ انصاف کیسے کرتے ہیں، جسٹس کیسے کرتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی تو دھیان نہیں جاتا۔ او چاچا او لے کے آ گیا سی، ای لے کے آ جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بڑی چیز مجھے جو لگی وہ یہ تھی کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ مریم بڑا اچھا کیری کرتے ہیں، لیکن میں نے عظمی باجی کو وہاں پہ کیری کرتے دیکھا ہے سوٹ کیس، اور وہ اچھا کیری کر رہے تھے، وہ چکے ایسے ہیں کر کے نا، سوٹ کیس اپنا چکے ایسے۔ اچھا، ذرا پاکستان کی طرف آ جائیں۔ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان میں بنیر کے جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں KPK میں، وہ ہیڈ لائنز میں ہیں۔ اچھا، ان تباہ کاریوں کے بارے میں ایک خبر میں نے پڑھی اور مجھے بڑا افسوس ہوا وہ پڑھ کے،
انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے حکام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھر کہیں اور بنانے چاہیے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں یا پاکستان کی جو کونسلز ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بلیم جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے لوگوں کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں۔ اس طرح یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، اس طرح اس ملک میں نہ تو کوئی ترقی ہوگی نہ کوئی چیز ہوگی۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک شخص عمران خان آیا تھا جس نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ پاکستان کے اندر درخت لگے۔ اس کی درخت لگانے کی مہم کی خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ اس کا جو اس وقت کا برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا، اس نے بھی یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ عمران خان نے جو بلین ٹری سونامی کا جو پلان شروع کیا ہوا ہے درخت لگانے کا، وہ نہایت ہی شاندار پلان ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ درخت کٹے ہوئے تھے، درخت یہ کاٹ دیتے ہیں اور وہ راکٹوں کی طرح جا کے لوگوں کے گھروں میں لگے ہیں۔ ایک تو وہ کٹے ہوئے تھے، وہاں سے راستہ بن گیا، دوسرا یہ کہ وہاں ان کو روکنے کے لیے، سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، تیسری یہ کہ وہ جو کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جس طرح لگے ہیں اور جس طرح اس نے تباہیاں پھیری ہیں وہ انپریزیڈنٹڈ۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اسٹیٹس مین کیا ہوتا ہے، وہ ملک کو کس طرح لے کے چلتا ہے، کس طرح سوچتا ہے۔ ہر ایک چیز کے اوپر عمران خان صاحب کی نظر تھی، ہر ایک چیز کو وہ بندہ دیکھ رہا تھا اور آپ نے اٹھا کے اس کو جیل کے اندر بھیجا ہے۔ اب ہر بات پہ آنے والے 1000 سال میں بھی نا اگر یہ کنڈیشن اگر رہنی ہے، جو جس طرح کے آصف منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے عمران خان اپنے آپ کو بھول جائے، 10 سال مجھے نکل کے دکھائے، یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے کنگس پر پڑھی ہے کہ جہاں آصف منیر صاحب کہتے ہیں 10 سال تک عمران خان میں نکل کے دکھائے۔ سر عمران خان کو تو چلو چھوڑیں آپ، لیکن آپ ہمیں اگلے 100 سال میں پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، مریم جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، شہبازی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے کہیں بھی یہ نہیں لگتا، کسی جگہ سے یہ نہیں لگتا کہ آپ کو ملک کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے۔ آپ کو گوچی اور ارمانی کے ساتھ سے زیادہ آپ کا دماغ آگے جاتا نہیں۔ کارنر کا پلاٹ گوچی اور ارمانی، یہ اس سے آگے آپ کا دماغ جاتا نہیں۔ قوموں کو چلانے کے لیے، ملکوں کو چلانے کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ویژن آپ کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ تھی، میری جو جتنی یادداشت ہے، جو میری یادداشت سے پہلے جو کام ہوئے ہیں ان میں سے جتنا میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب واحد بریتی اعظم، جس کے ہر ایک چیز کو احاطہ کیا، اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ لکھے پڑھے لوگ جو تھے ان کے ساتھ تھے۔ کچھ آئے پرابلمز میں تھی وہ نکل گئے، کچھ ڈٹے رہے، کچھ نے اپنا کام کیا۔ ثانیہ نشتر کی مثال آپ لے لیں، ثانیہ نشتر کی ایک ایسی مثال ہے کہ جو یہاں پہ ان کو لایا گیا، یہاں پہ وہ سینیٹر تھیں، یہاں پہ جب آئی ہیں وہ، انہوں نے جو احساس پروگرام نام سے جو نے سٹارٹ کیا تھا، اس کی اب یہ حالت ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ ثانیہ نشتر کو بلا کے پوچھ رہے ہیں جی آپ نے وہ کام کیسے کیا تھا۔ اسی طرح جب عمران خان تھے تو عمران خان سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ کووڈ کیسے روکا تھا، تمام چیزوں کے باوجود۔ اسی طرح دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں جی آپ اپنے صحت کارڈ اپنے عوام کو کیسے دے سکتے تھے، یہ بلین ٹری سونامی کیا چیز تھا۔ ہم تھوڑا سا بھول گئے ہیں، ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل گئی ہیں۔ جو عمران خان کی حکومت کے دوران جو اقدامات ہوئے، جو پلان ہوئے، جو چیزیں چلیں، ہمارے دماغ اس وقت تھوڑا سا پیچھے چلی گئی، ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا دور اب وہ ایک سنہرا دور تھا پاکستان کا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی تھی جس کی وار اکانومی نہیں تھی، ورنہ پاکستان میں جب بھی پیسہ جنگ لگی پیسہ آیا، اور یہی مینٹیلٹی اس وقت فوج کی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جنگ لگے گی تو پیسہ آ جائے گا، رولا ہوگا تو پیسہ آ جائے گا، کچھ ڈالر آ جائیں گے، وہ اسی چکر میں پھر رہے ہیں۔ عمران خان وہ دا فرسٹ پرائم منسٹر ہسٹری آف پاکستان کہ جس نے کووڈ بھی آیا، دنیا کا سب سے بڑا ایک، دنیا میں ہر 100 سال کے بعد جو عذاب آتے ہیں یا امتحانات آتے ہیں انسانوں کے، اس میں سے ایک بڑا امتحان تھا۔ اس میں سے خان صاحب سکسیسفلی نکل بھی گئے، پاکستان کو نکال بھی لیا اور پاکستان کی اکانومی کو 6% تک لے گئے، 5 something تک، 5.6 5.7 something like that۔ تو یہ جو اب یہ کہنا ہے کہ پاکستان سیلاب کے راستے میں گھر بنائے ہیں اور پنجاب کو لے جائیں گے ہم پتہ نہیں کہاں پہ، یہ ایک ایسے ڈھکوسلے ہیں، ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستانیوں کو صرف کی تکلیف میں اضافہ ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ پاکستان میں جس طرح درخت کاٹے گئے ہیں، جس طرح کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، ان چیزوں پہ غور کرنے کے لیے پاکستان کو دماغوں کی ضرورت ہے۔ اور سارے کا سارا دماغ انفارچونیٹلی کہہ لیں یا لکیلی کہہ لیں یا جیسے کہہ لیں، وہ سارے کا سارا عمران خان کے ساتھ کھڑا۔ جتنا سوچنے سمجھنے والا، جس کے اندر اللہ کا خوف تھا، وہ سارے کا سارا عمران خان کے ساتھ ہے۔
کے ساتھ آج جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتے تھے وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ وہ کھڑا ہے جو کچھ جاپان سے انفراسٹرکچر لے کے آ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی راستے میں لوگوں نے گھر بنا لیے تھے، اور خود ہی اپنے بیریئر ٹاؤن والے جا کے جہاں پہ نالے ہیں وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں، یہ بیریئر ٹاؤن کہہ رہا ہوں، یہ ڈی ایچ اے والے، سو یہ خود ان کے دماغ نہیں ہے ڈفر، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ڈفر الائنس، ڈی ڈی اے کی الائنس کی جو انہوں نے بات کی ہے، ڈاکو ڈفر الائنس کی، تو یہ وہ اس قسم کا سلسلہ ہے، اور یہ ہماری تکالیف میں اضافہ کر رہا ہے اور پاکستان کے عوام کی تکالیف میں اضافہ کر رہا ہے، اس سے علاوہ یہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ بہرحال صاحب اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل پھر حاضر ہوں گا کچھ اور چیزوں کے ساتھ، اب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔